245 آیت سورہ بقرہ کی میں پہنچ چکے تھے. آج سورہ بقرہ کی آیت 246 سے آغاز کلام ہوتا ہے. سابقہ آیات میں سلسلہ کلام یوں چلا آتا تھا. بات شروع ہوئی تھی اس سے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. کیا تم سمجھتے ہو کہ بس یہ کہہ دینے سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم جنت میں جا پہنچو گے؟ حالانکہ تم ابھی ان دشوار گزار وادیوں میں سے گزرے ہی نہیں جہاں اس سے پہلے انبیاء سابقہ اور ان کے متبعین کی جماعتوں کے ساتھ کیفیت یہ گزری کہ مصائب اور آلام کے ہجوم نے ان کو جو آ کے گھیرا ہے تو زمین پاؤں کے نیچے سے نکل گئی. زلزلہ انگیز مصائب میں گھرے اور اتنی شدت اختیار کی کر گئے کہ بے ساختہ زبانوں پہ آیا کہ اے اللہ، جس مدد کا وعدہ ہم سے کیا جا رہا تھا وہ کب آئے گی؟ شدت آرزو سے یہ چیز دعا بن کے لبوں پہ آئی اور ادھر سے آواز آئی کہ اطمینان رکھو، تمہاری استقامت تمہاری صبر کی وجہ سے ابھی ابھی وہ مدد آیا چاہتی ہے. ایک جماعت تو یہ تھی جنت میں جانے والوں کی، اس کے مقابلے میں ایک دوسری جماعت کا ذکر ہوا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کہ تم نے اس قوم کی اس گروہ اس جماعت کی حالت پہ بھی غور کیا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن جب ذرا سا خطرہ سامنے آیا تو کیفیت ان کی یہ ہوئی کہ بھیڑ بکریوں کی طرح گھروں سے نکل کے بھاگے موت کے ڈر سے. یہ بات سمجھ میں نہ آئی. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا، موت تو سایہ ہے، اس سے ڈر کے بھاگیے تو یہ پیچھے پیچھے تمہارے آتی ہے، اور اگر آپ اس کا پیچھا کریں تعاقب کے لیے تو آگے بھاگتی ہے. پھر ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ موت کے ڈر سے وہ میدان جنگ سے بھاگ اٹھے، گھروں سے ہی نکل کے بھاگ اٹھے. فقال لهم اللہ موتوا، کہا کہ موت سے ڈر کے بھاگتے ہو تو لو موت آ کے تمہیں چپٹ گئی. زندہ وہ رہتا ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی ہنسی اڑاتا ہے. آدم بغیرت از بے یقینی، مرتا وہ ہے کہ جسے اپنی زندگی پہ یقین نہیں ہوتا. پھر جب وہ کھڑے ہو گئے میدان میں، ثم احیاہم، تو پھر انہیں حیات تازہ مل گئی. قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک اصول بیان کرتا ہے، اس اصول کی صداقت کے ثبوت میں تاریخ سے کوئی شہادت پیش کرتا ہے. بات یہاں یہ پیش کی اور اس کی شہادت میں کہا. اب ہم آیت 246 پہ آ گئے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد قوم بنی اسرائیل کی کیفیت یہ ہو گئی تھی، اور کیفیت بھی یہ ان کے عوام کی نہیں تھی. الی الملأ من بنی اسرائیل، سرداران قوم کی کیفیت تھی. اور اگر اور گہرائی میں جائیے تو بات سرداران قوم کا ہی نہیں ہے، بڑی گہری بات قرآن کہہ گیا ہے. وہ مترفین جو دوسروں کی کمائی پہ عیش بسر کیا کرتے تھے، ان کی کیفیت یہ ہو چکی تھی. تانا ثانیہ اور جہاد کی زندگی جمع بین النقیضین ہے، دو متضاد چیزیں ہیں جو ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے قرآن نے یہاں ایک ملا کا لفظ لا کے توجہ کا رخ اس طرف موڑ دیا کہ یہ مجاہدین کی جماعت نہیں تھی، مترفین کی جماعت تھی. انہیں کی کیفیت یہ ہوتی ہے جو آگے بیان کیا گیا ہے. اذ قالوا لنبی لہم لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم خدا کی راہ میں جنگ کریں گے. عام ترجمہ یہاں ملک کا کیا جاتا ہے کہ ہم پہ ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے. بادشاہ نہیں،
بات تو اس نے صاف کر دی کہ ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں. جنگ میں جانے والی فوج کے لیے بادشاہ کی ضرورت نہیں ہوتی، کمانڈر کی ضرورت ہوتی ہے. ملک کے معنی صاحب قوت اور صاحب اقتدار ہے. سول میں صاحب اقتدار ہوگا تو وہ مثلاً کوئی سیکٹری یا کوئی منسٹر ہوگا. آرمی کا ذکر ہوگا تو وہاں صاحب اقتدار کماندار ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا یہ تھا کہ ہم جائیں گے، میدان جنگ میں لڑیں گے، ہمارے لیے کوئی کماندار مقرر کر دیجئے. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہا کہ ہمیں معلوم ہے جس قسم کی ذہنیت ہے تمہاری، ایسا نظر آتا ہے کہ اس وقت تو تم آگے بڑھ بڑھ کے یہ کہتے ہو کہ ہم جنگ کے لیے جائیں گے، ہمارے لیے کماندار مقرر کیجئے. نظر ایسا آتا ہے کہ جب تم پہ جنگ فرض قرار دی تو اس کے بعد تم میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کے بھاگ کے چلے آؤ گے. اول تو جاؤ گے ہی نہیں، اور اگر جانا پڑا تو تمہاری کیفیت یہ ہوگی، تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے کہ قرآن کے اندر، جیسا کہ میں نے اس سے پیشتر بھی عزیز عالمان 2-3 خطبوں میں بتایا تھا، کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر تمہاری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم ضابطہ ہے، قوانین خداوندی کے کسی ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے سے انکار کر دیتے ہو. اس کی کیفیت یہ تھی کہ قرآن میں بیان ہی ایک ہی الفاظ میں کتب علیکم القتال بھی ہے، تمہارے اوپر جنگ فرض کر دی گئی، لازم کر دی گئی ہے. جماعت مومنین پوری کی پوری جماعت کے متعلق یہ چیز ہے، اور انہی الفاظ میں ہے کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اب اس قوم کی کیفیت یہ ہے کہ روزوں کے احکام کی شدت کا تو یہ عالم، اتنی پابندی سے اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، اور کتب علیکم القتال کے لیے الگ ایک فوج مقرر کر دی ہے انہوں نے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے. فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کے ایک حصے کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، یاد رکھو جو بھی اس قسم کی روش اختیار کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و خواری ہوگی. ویوم القیامت اشد اشد العذاب، اور قیامت کے دن تو پھر پوچھو ہی نہیں کس قسم کا عذاب ہوگا کہ جس کی یہاں کی زندگی ذلت و خواری کی زندگی ہے، کیا قیامت میں اسے سرفرازی کی زندگی نصیب ہو جائے گی. کہا تمہاری کیفیت یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تم یہ مانگتے ہو، جب یہ فرض قرار دیا گیا تو اس وقت پھر تم پیٹ دیکھا کھا کے بھاگ. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہا آپ نے سرکار، کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ ہم خدا کی راہ میں جنگ نہیں کریں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ فی سبیل اللہ جنگ سے مراد قرآن کیا لیتا ہے؟ ظالم کی کلائی مروڑنے کے لیے، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے جہاں بھی تلوار اٹھے گی وہ فی سبیل اللہ ہوگی. یہاں خدا کو اس نے خود واضح کر دیا ہے قرآن نے ان کے اس قول کو کہہ کے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کس طرح سے ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے بال بچوں سے ہم کو جدا کر دیا گیا، کیا اس کے بعد بھی ہم خدا کی راہ میں لڑیں گے نہیں؟ دیکھا آپ نے خدا کی راہ کہاں آئی ہے. مظلوم ہو گئے، گھر بار سے نکالے گئے، استبداد سے بال بچوں سے الگ کر دیے گئے، مظلوم ہو گئے. مظلوم کی جنگ خود اس کی اپنی جنگ ہو یا اس کی حفاظت اور مدافعت کے اندر کوئی دوسرا تلوار اٹھائے، یہ ہے فی سبیل اللہ جنگ. مظلوم کو کچلنے کے لیے اور زیادہ ضعیف تر کرنے کے لیے جب قوت کا استعمال ہوگا تو وہ جنگ ہوگی فی سبیل الطاغوت. کہا کہ کیا ہو گیا ہے ہم کو، کیا ہم بالکل ہی ایسے گئے گزرے ہو گئے کہ ان حالات میں بھی ہم خدا کی راہ میں جنگ کے لیے نہیں نکلیں گے. فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، اور جب پھر ان کے اوپر جنگ فرض قرار دے دی گئی، اعلان جنگ کر دیا گیا، انہیں میدان میں آنے کے لیے کہہ رہا، تو ہوا وہی جو ان کے نبی کو ان کے متعلق اندیشہ گزرا تھا. میدان جنگ سے پیٹ لگا کے بھاگ نکلے بجوز تھوڑے لوگوں کے ان کے اندر.
واللہ علیم بالظالمین، عجیب چیز یہاں یہ آئی ہے ظالمین کا لفظ. آپ دیکھیے ظلم کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں سے آتا ہے. میدان جنگ سے بھاگ آنے والے پیٹھ پہ کھا کے ظالمین کی شک کے اندر قرار دے دیے گئے. آپ کو پتا ہے کہ ظلم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بنیادی معنی اس کے ہوتے ہیں جس مقام پہ ٹھیک کسی چیز کو ہونا چاہیے وہ وہاں نہ رہے تو ظلم ہو جاتا ہے. سپاہی کا مقام یہ ہے کہ مسافے زندگی میں سیرت اختلاط پیدا کر اسے دشمن کے مقابلے کے لیے جم کے کھڑے ہونا ہے. قرآن نے صرف استثناء کی ہے تو سورہ توبہ سورہ قتال میں کہ وہ پیترا بدلنے کے لیے یا اپنی جماعت سے ملنے کے لیے میدان جنگ سے ادھر ادھر ہو، یہاں تک تو ٹھیک ہے. دشمن کو پیٹ دکھا کے اگر بھاگ جاتا ہے اس کا نام بھی ظلم ہے کہ جس مقام پہ اس کو رہنا چاہیے تھا یہ اس مقام پہ نہیں رہا. میدان جنگ میں سپاہی اس مقام پہ نہیں رہا وہ بھی ظالم ہے. سول ایڈمنسٹریشن میں انصاف کرنے والا اپنی کرسی پہ نہیں رہا تو وہی ظلم ہے. جس شے کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اگر وہ وہاں نہیں رہی ہے یہ ظلم ہے. واللہ علیم بالظالمین کہاں آیا ہے یہ؟ میدان جنگ سے سپاہی پیٹھ دکھا کے بھاگتا ہے، قرآن کہتا ہے ظلم ہے. جس مقام پہ اسے کھڑا رہنا چاہیے تھا وہاں نہیں رہا. یہ تو آخری بات کہی قرآن نے کہ یہ انجام میں ہوا. درمیان کی بات پھر آ گئی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک کمانڈر مقرر کر دیجیے. وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا. ان کے نبی نے کہا کہ قانون خداوندی کے مطابق تمہارے لیے طالوت کو کمانڈر مقرر کیا جاتا ہے. خود ہی مانگا تھا کمانڈر. آپ نے دیکھا یہ کون تھے؟ ملأ من بنی اسرائیل. بات یہاں سے واضح ہوگی. اب قالوا انا یکون لہ الملک علینا. کیا بات ہے قرآن کی. بات سامنے آتی ہے تو آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. عربی جاننے والے احباب جانتے ہیں لکم کا لام جو ہے یہاں یہ کیا کر رہا ہے. کمانڈر ہمیشہ کسی کے اوپر مقرر کیا جاتا ہے. حاکم ہوتا ہے، کمانڈار ہوتا ہے. اس کے لیے عربی زبان میں علیکم آنا چاہیے تھا. ہمارے اوپر اس کو ہم نے مقرر کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں لام آتا ہے اس وقت جب کوئی چیز کسی کے فائدے کے لیے کی جائے. اسے کمانڈار مقرر کیا جاتا ہے تمہارے فائدے کے لیے. علیکم نہیں کہا، لکم کہا قرآن نے. وہ اگر کمانڈار مقرر کرتا ہے تو وہ فوج کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، فوج پہ حکومت کرنے کے لیے نہیں ہوتا. لیکن ان کی نگاہ ادھر نہیں گئی. انہوں نے کہا ہے قالوا انا یکون لہ الملک علینا. یہ وہی کھڑے ہیں، وہ نیت نہیں بدلی ہوئی ہے. انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ کمانڈار جو آتا ہے وہ ایک حاکم بن کے آتا ہے. علینا ہمارے اوپر ایک مقرر کیا ہے. کیا بات ہے قرآن کی. لکم اور علینا کے فرق نے عجیب چیز پیدا کر دیا. یہاں اعتراض یہ کیا کہ اسے کس طرح سے صاحب کمانڈار مقرر کر دیا، کیونکہ کیا نقص ہے اس میں. کہا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ. ہم زیادہ مستحق ہیں، حقدار ہیں اس کے مقابلے میں اس کمان لینے کے لیے، یہ اقتدار لینے کے لیے، یہ اختیار لینے کے لیے، یہ منصب لینے کے لیے، یہ بلند مقام لینے کے لیے. اچھا جی، آپ اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے ہیں. وہ ذرا بتائیے تو صحیح وہ خصوصیت جس سے آپ کا یہ استحقاق فائز لازم آ گیا. سنیے گا الملأ بنی اسرائیل ہے نا، دیکھیے ان کا معیار کیا ہے انتخاب کا. کہا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. یہ تو غریب آدمی ہے، دولت مند نہیں ہے، دولت مند کا بیٹا نہیں ہے. عزیزان ایمان، یہ معیار آج ہی کا نہیں ہے، یہ شروع سے بات چلی آتی. بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں. اگرچہ پیر ہے آدم جہاں ہے لات و منات. یہ آج ہی بات نہیں ہے کہ دولت وجہ عزت شرف منصب اور اقتدار و اختیار بھی. یہ تو وقت شروع سے چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ آدم اور ابلیس کی بات تو ایک ہی دن ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا. کہا یہ مالدار نہیں ہے، بڑے سردار کا بیٹا نہیں ہے، دولت مند نہیں ہے. ایک ہی معیار ہے. یہی معیار نہیں ہے کہ یہاں منسٹر مقرر کیا جائے گا، نہیں، فوج کا کمانڈار بھی مقرر کیا جائے گا. اسے بھی صاحب مال ہونا چاہیے، دولت اقتدار.
ایک ہی معیار ہے جو قرار دیا جا رہا ہے. ذہنیت میں آپ دیکھتے ہیں نا فرق ہے. خود سلال ملأ من بنی اسرائیل اپنی خصوصیت بھی یہی ہے. اس لیے اپنے ہی طبقے سے چاہتے ہیں کہ فوج کا نظم و نسق بھی جس کے ہاتھ میں رہے وہ انہی میں سے ہو, وہ بھی دولت مند طبقے میں سے ہونا چاہیے. کیا ہے اسے کیسے آپ نے کمانڈر مقرر کر دیا؟ دولت مند نہیں ہے. پہلے دن سے جب سے بھی یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کشمکش جاری ہوئی ہے, یہ ابلیس اور آدم کی یہی معیار مقرر کی ہے ذہن انسانی نے. جو دولت میں بڑھ کے ہے اسی کو حق پہنچتا ہے کہ ہر بلند سے بلند منصب اس کے حصے میں آئے. وہ تو وراثت میں پا لیتا ہے, پیدائش کے ساتھ ہی اس کے حصے میں لکھی جاتی ہے, اور یہی سے تو قومیں پھر تباہ ہوتی ہیں. معیار یہ مقرر کیا ساعتم من المال. کسی اور کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں, کسی اور خصوصیت کی ضرورت نہیں ہے. تو غلطی اسی بھی یہی ہے جی اج بھی کہی جاتی ہے اور مشکل ہے کہی جاتی ہے پھر ساری زبان کی. معیار یہ ہے کہ جی کوٹھی وچ دانے اور کملے بھی سیانے. سیدھی گل, امیر آدمی کا کوئی بیٹا جو ہے اس کو آپ بیوقوف نہیں کوئی کہہ سکتا. اس کو سبحان اللہ کیا فرمایا آپ نے صاحب, کیا بات کر دیا صاحب. انگلو کا پٹھا الو ابلی الو, سوال ہی نہیں. ساتھ من المال, دولت کتنی ہے صاحب. انجام آپ نے پھر دیکھ لیا نا جو کچھ ہوتا ہے ایسی قوموں کا. قالا, اب معیار خداوندی ملازہ فرمائیے. قالا ان اللہ اصطفاہ علیکم, خدا نے اسے تم پر جو فضیلت دی ہے, انتخاب کیا ہے اس کا تمہارے مقابلے میں, تو اس کے لیے معیار کچھ اور تھا. معیار یہ ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. کیا بات ہے. فوج کا کمانڈر مقرر کیا جا رہا ہے. کہا اس لیے مقرر کیا جا رہا ہے کہ فزیک میں بھی, ہیلتھ میں بھی, توانائی میں بھی, تنو مندی میں بھی یہ تم سے بڑا ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ علم میں تم سے زیادہ بڑا ہوا ہے. دیکھا سپاہی کے لیے دو ہی خصوصیتوں کی ضرورت ہے. اسٹینڈرڈ فزیکل یہ ہے, اور اس کے ساتھ وحشی نہیں ہے, درندہ نہیں ہے, کہ قوت ہی قوت ہے. علم بھی ساتھ اس کے موجود ہے. علم اور جسم, اے ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی. کہا یہ ہے معیار. بہت زیادہ دیا ہے اس کو ہم نے. اور پھر یہ عربی زبان ہے عزیزان من, بسطتن. عام معنی تو اس کے یہی ہوتے ہیں بہت زیادہ فراوانی سے کسی چیز کو دینا. عرب اس لفظ کو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں کسی کی کوئی قوت خصوصیت صرف اس کی اپنی ذات کے لیے نہ ہو, جب اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے تو وہاں وہ بسطتن کہتے ہیں. آہا, یہ ہے معیار. بڑا صاحب قوت ہے, صاحب علم ہے, ٹھیک ہے, مختلف افراد ہو سکتے ہیں, علم بھی ہو سکتا ہے, توانائی بھی ہو سکتی ہے. ایک وہ ہے کہ جس کا علم اور اس کی توانائی صرف اس کی اپنی ذات کے کام آتی ہے, اپنوں کے کام آتی ہے, اپنے خاندان کے کام آتی ہے, گروہ کے جتھے کے کام آتی ہے. میں کہتا ہوں وہ قوم کے کام آتی ہے. بسطتن کے معنی یہ ہے عالمگیر انسانیت کے لیے جو چیز کام آتی ہے اسے بسطتن کہتے ہیں. اب خصوصیت جو ہے تامہ ہو گئی. صرف زیادتی علم و جسم کی نہیں, یہ بھی ایک خصوصیت, اور وہ فراوانیاں جو اپنے سے بڑھ کر دوسروں کے کام میں بھی آئے, اس کی یہ کیفیت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ جو کچھ انہیں عطا کیا جاتا ہے یہ اسے دوسروں کے فائدے کے لیے کھلا رکھتے ہیں. یہ چیز بسطتن کے ایک لفظ کے اندر آ گئی عزیزان. وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ. یہ ٹکڑا ایسا آ گیا ہے یہاں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج درس کا موضوع ہی یہ بن جائے, اور اگر ایک درس میں بھی بات سمجھ میں آ جائے, صاف ہو جائے, تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے. بڑا بنیادی, بڑا اہم مسئلہ. قرآن کریم میں جہاں بھی من یشاء کے لفظ آتے ہیں, ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے, جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے, جسے چاہتا ہے جہنم میں بھیج دیتا ہے, جسے چاہتا ہے جنت میں بھیج دیتا ہے. اس من یشاء کے چاہنے کے لفظ کے ترجمے میں
پوچھو ہی نہیں کہ کیا قیامت برپا کی یہ چاہتا ہے اوتھے کی پرواہ راکب اوتھے دو پروائیاں پھڑ لے عملہ والے چھڑ دے اوبن ہار دوں بادشاہ جی قادر مطلق صاحب انہوں کی اللہ اس کا مطلب ترجمہ کیا جاتا ہے بے پرواہ تصور میں لائیے ذرا یہ نہ کوئی قاعدہ نہ کوئی قانون نہ کوئی معیار نہ کوئی خصوصیت کا دیکھنا جنہوں چاہے لکھوں کٹ کر دے جنہوں چاہے لکھوں لاکھ کر دے مالک بے نیاز جو ہے مالک وہ چاہتا یہ ہے کہ جو اس کی صفات ہیں وہ یہاں اس کے بندوں کے اندر پیدا ہوں تو بہترین وہ ہوتے ہیں کسی حاکم میں یہ صفات بنا دیجیے جو آپ اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں پھر کسی دیکھو بھی کسی جوتی لے کے دوڑے ہو جائے تو نہیں ہوتے کہ صاحب نہ یہاں کوئی قاعدہ نہ کوئی قانون نہ کوئی معیار نہ کوئی انتخاب جسے چاہے یہ کر دیا جسے چاہے وہ کر دیا دھاندلی لوٹ استبداد یہ کچھ آپ کہتے ہیں اگر وہ یہ کہے کہ صاحب یہ تو خدا کی صفات کا عکس ہے جو میرے اندر ہے اور پھر آپ نے تو کہا تھا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض تو بادشاہ تو زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے تو جب آپ خدا اس قسم کا بناتے ہیں تو اس کا سایہ اسی قسم کا بننا چاہیے نا وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اسے بات یوں نہیں ہوئی تھی بات ہوئی یہ تھی کہ ہم یہاں بادشاہ چاہتے اس قسم کا تھے یا بادشاہ اپنے آپ کو چاہتا اس قسم کا تھا جس قسم کا وہ خود یہاں بننا چاہتا تھا اس قسم کا اس نے خدا عرش پہ بٹھا دیا ہے وہ اصل اور نسل کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں یہ اس کا سایہ یہ بھی کسی قاعدے کا قانون کا پابند نہیں لیکن آپ غور کیجیے پھر اس کے بعد کہ اس کے متعلق آپ کا رد عمل اور ریئیکشن پھر کیا ہوتا ہے عزیزان ایمان مجوسی تصورات کے جو اثرات اسلام پہ غالب آئے سب سے پہلا اثر جو غالب آیا تھا وہ عقیدہ جبر کا تھا یہ تقدیر کا مسئلہ خالص مجوسیت کا ہے سب سے پہلے اسلامی بنیادی تصور زندگی جس چیز سے متاثر ہوا ہے غیر قرآنی تصورات میں سے وہ جبر کے عقیدے کی بات ہے کبھی میں تاریخ میں آؤں گا تو عرض کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کے ہاں جو چیز اسلام کوئی گاڑی کو اس کی پٹڑی سے دوسری طرف ڈالنے والی چیز تھی پہلا یہ تھا عقیدہ جبر یعنی وہ جو جی میں آئے کرے اسی سے یہاں آپ کی ملوکیت قائم ہوئی سارے اختیارات بادشاہ کے وہ دے دیے جو آپ نے خدا کو سونپے تھے یہ اس کا نمائندہ بن گیا یہ اس کی نیابت کر رہا ہے اور یہ کیا کس طرح سے گیا نہیں یہ شاہ جہاں آیا اس کا ترجمہ مفہوم یہ لے لیا جیسے جی میں آئے وہ کرے جیسے چاہے اس میں عزیزان من آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں بات سمجھنے کے لیے کرنے کی ضرورت وہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے قرآن نے حضور کی زبان مبارک نے جو فرمایا تھا قولوا للہ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا کھڑے ہو جاؤ ذرا کھڑے ہو جاؤ ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو گئے کیا پھر کیا کریں گی تفکروا ذرا سوچ لو یہاں آیا ہے جی یؤتی ملکہ من یشاء کہ وہ جس کو ترجمہ وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے کھڑے ہو جائیے یہ جو دو لفظ پہلے آپ نے پڑھے ہیں کھڑے ہو کے ان پہ غور کیجیے انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ صاحب ہم پہ یہ کیسے مقرر کر دیا گیا کماندار کیا بات ہے کہا اس لیے کہ زیادہ ہوں بستتاً فی العلم والجسم اس لیے کہ اس کو یہ خصوصیات ساری اس کے اندر موجود ہے کہ جو ایک کمانڈر کے اندر ہونی چاہیے خدا نے وجہ بتائی ہے نا کہ کیوں اس کا انتخاب کیا گیا ہے بتایا ہے نا یہ ایک قاعدے کے مطابق کہا ہے نا ایک قانون کے مطابق کہا ہے نا اسے بنایا ہے ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے ہمیں یہ حق حاصل ہے ہمیں اختیار حاصل ہے جسے چاہے ہم کمانڈر بنائے ہم نے بنایا ہے جسے چاہا بنایا ہے تو ہی چاچے لگ دے گے نہیں کہا یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیوں بنایا ہے کیا بات ہے اس خدا یہ ٹھیک ہے کہ وہ اتنا قادر مطلق ہے کہ وہ یہ بھی کہہ دے تو اس کے شاہان شان ہے لیکن وہ تو اس قسم کا حاکم مستبد نہیں بننا چاہتا یہ پوچھتے ہیں کیوں بنایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے بنایا ہے
کہ کمانڈار کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں، اس لیے بنایا ہے۔ بتا دیا نا ایک معیار، ایک قانون۔ یہ کہنے کے بعد آگے آیا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، ترجمہ یہ کیجئے تو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں یہ خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات ہیں، اور اس کے بعد یہ ترجمہ کیجئے کہ اللہ جسے چاہے دے دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تک نہیں ہے کوئی۔ جب وہ یہ بتاتا ہے کہ کیوں ہم نے بنایا ہے، یہ وجہ ہے اس کے انتخاب کی، اس کے بعد یہ ترجمہ جاتی نہیں سکتا، ربط ہی نہیں قائم ہو سکتا کہ جسے چاہیں ہم بنا دیں۔ تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ یہ کہنا ہوتا تو درمیان کا ٹکڑا نہ کہا جاتا، یہ نہ کہا جاتا کہ اس قاعدے قانون اس معیار کے مطابق یہ انتخاب عمل میں آیا ہے، یہ نہ کہا جاتا، جواب دیا جاتا تو اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ نہیں کہا، پہلے یہ ہے کہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں یہ خصوصیات ہیں اور یہ معیار ہونا چاہیے کسی کو کمانڈار بنانے کا۔ اب اگلا جو ٹکڑا ہے اس کو اس کے ساتھ پڑھائیے، بات صاف ہو جائے گی عزیزان ایمان۔ میں یہ شاہ کے متعلق میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ صاف اس کا ترجمہ جو ادھر کرنا ہے تو عربی زبان کے مطابق بھی یہ ہوتا ہے۔ سنیے کہ جو بھی اس معیار کے مطابق کمانڈار بننا چاہتا ہے وہ بن سکتا ہے۔ میں یہ شاہ جو چاہتا ہے ایسا کرنا اس کو یہ مل سکتا ہے، یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جائے، وہ یہ خصوصیات پیدا کر لے، وہ ہو جائے گا۔ کیسے باشد میں یہ شاہ، جو شخص یہ چاہے کہ میں ایسا ہوں، ایسی خصوصیات پیدا اپنے اندر کر لے، وہ بن جائے گا۔ نہیں یہ شاہ کے ترجمے یوں کیجیے ہر جگہ قرآن میں، آپ دیکھیے گا بات کتنی صاف ہوتی۔ لیکن اگر اس کو بھی آپ کا جی نہ ٹھکے، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں یشاء کی جگہ کہیں نشاء آیا ہے، کہیں تشاء آیا ہے، خدا کے متعلق ہے کہ اے خدا جسے تو چاہتا ہے۔ مثلا سورہ آل عمران کی آیت 3/25 3/25، جس آیت کو عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے اس سند میں کہ نہیں جی وہاں تو جیسا وہ چاہتا ہے وہاں کر دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہ ہاں ہمارا اللہ، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خدا، تو جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے حکومت چھین لے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، تیرے ہاتھ میں خیر بھلائی ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دیکھیے صاحب یہاں تو اب وہ میں یہ شاہ والی بات نہیں ہے، یہاں تو یہ بات صاف ہے نا کہ یہ کہا گیا ہے تو جسے چاہے۔ اب یہاں سے بات صاف ہوگی۔ آئیے قرآن سے ہم پوچھیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ آگے بڑھنا تو ایک طرف رہا، ذرا اسی آیت کے 4 لفظ پہلے تو دیکھ لیجئے۔ یہ ہے نا کہ جسے چاہے وہ یہ دے دے، یعنی اس میں کسی انسان کے اپنی خصوصیت، کسب اور ہنر، اس کے عمل، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، جسے چاہے وہ پکڑ کے اوپر بٹھا دے۔ 4 لفظ پہلے ہیں اس آیت کے، وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہم تو ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی میں ذرا کمی نہیں ہوتی، کسی پہ ذرا ظلم نہیں ہوتا۔ اور یہ کہنے کے بعد اگلی بات ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ۔ بات اگر یہ ہو جائے کہ جسے چاہتا ہے وہ زمین اٹھا کے کر دیتا ہے، نہ کسی خصوصیت کا اس میں دخل، نہ کسی قسم کی معیار کوئی قائم، اگر یہ چیز اس کی ہو تو یہ جو پہلے کہا ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں، کسی پہ ذرا زیادتی نہیں ہوتی، کسی کے عمل کے بدلے میں ذرا کمی نہیں ہوتی، جب یہ چیز ہے تو اس کے بعد اگر یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب پھر جسے جی چاہے بغیر کسی قسم کے خیالات کے کہ عمل کیسے ہیں، جوہر کیسے ہیں، خصوصیات کیسی ہیں، جسے چاہے یہ کچھ کر دیا جائے، وہ کتنی بات ہو جاتی۔ بہرحال کہہ لیجیے یہاں کہ یہاں کہا گیا ہے کہ جسے چاہے وہ یہ کچھ کر دیتا ہے، جسے چاہے حکومت دے دیتا ہے، یعنی کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں ہے اس کے لیے۔ قرآن سے پوچھیے کہ کیا بات یہی ہے؟ قرآن سمجھنے کا طریقہ عزیزان من میں بار بار بتا چکا ہوں۔ محاورہ عرب، نزول قرآن کے زمانے میں اس عربی الفاظ کے معانی کیا تھے
اور قرآن کریم نے اپنے مطالب کو خود کس طرح واضح کیا ہے، یہ دوسری چیز بڑی بنیادی ہے. اور کوئی ایک گوشہ بھی قرآن کا ایسا نہیں جس کی تشریح اس نے خود دوسرے مقام پہ نہیں کر دی. قرآن کی ہر آیت کی تفسیر قرآن کے دوسرے مقام سے مل جاتی. یہاں ہم نے کہہ دیا نا کہ صاحب اس نے کہہ دیا ہے کہ جس کو چاہے ہم یہ دے دیتے ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کا معیار نہیں، کوئی قاعدہ نہیں مقرر، کچھ نہیں. سورہ انبیاء کی آیت 105 21/105 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں تمام بنیادی حقائق و قوانین دینے کے بعد ایک چیز اساسی طور پر بیان کر دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ یاد رکھو حکومت، زمین میں اقتدار، یہ کس کو ملتا ہے؟ ان لوگوں کو ملتا ہے جن میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ ٹھہرا خدا کا قانون. اور اسی کی تشریح آگے چل کے سورہ نور میں 24/55 24/55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ان بنیادی اصولوں پر یقین محکم رکھیں اور اس کے بعد صلاحیت بخش کام ہیں ان کے، وہی صالحین جو وہاں کہا ہے، یہاں کہا ہے عمل الصالحات. جس منصب کے لیے کوئی چیز ملنی ہے اس کے لیے صلاحیتیں ان کے اندر ہوں. بنیادی اقدار و خداوندی، مستقل اقدار و خداوندی کی صداقت پر یقین محکم، اور جو منصب پیش نظر ہے اس کے لیے صلاحیت. کہا جن قوم میں یہ چیز ہوگی ہم نے وعدہ کر رکھا ہے. خدا کا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم قانون خداوندی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ لا یخلف المیعاد، ہم اپنی وعدہ خلافی کبھی نہیں کیا کرتے. اسے کہتے ہیں اٹل قانون، بدلہ نہیں کرتا. کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ لا یستخلفنہم فی الارض، ہم انہیں زمین میں حکومت عطا کر دیں گے. مشروط ہو گئی حکومت کا عطا ہونا ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ. جب یہ مشروط ہو گیا اور وہاں کہا تھا کہ ہم عبادی الصالحین کو دیتے ہیں، تو یہ خدا کا قانون ہو گیا. اب جہاں خدا یہ کہتا ہے کہ ہم جسے آپ کے ترجمے کے مطابق جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم تو دیتے اسے ہیں جس میں یہ خصوصیتیں ہوں. لہذا عزیزان من، چاہتے ہیں والی بات جو ہے نا، یہ ترجمہ نہ کیجیے. ترجمہ کیجیے جہاں بھی یہ چیزیں ہیں تو یہ چیز ملتی ہے خدا کے قانون و مشیت کے مطابق جو اس نے قرآن میں واضح کر دیا ہے. بات صاف ہو. اب کوئی چیز قرآن میں ایسی نہیں جہاں خدا نے من یشاء یا نشاء نے کہا ہو اور اس کے لیے دوسرے مقام میں قانون نہ دے دیا ہو کہ ہم یہ اس کے لیے قانون کیا ہے. ہر شے کے لیے جو قرآن نے کہی ہے کہ یوں ملتی ہے، اس کے لیے دوسری جگہ بتا دیا ہے کہ کیا خصوصیات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ ملتی ہے. ان خصوصیات کو ساتھ اکٹھا کر لیجئے، بات صاف ہو جائے گی. صاحب ترجمہ کرنا ہے تو قانونی مشیت کیوں نہ کرو؟ یہ اردو میں قرآن کیوں لے آؤ؟ آپ عربی کا قرآن عربی میں رکھ رکھیے. یہ شاہ سے مشیت ہے نا، تو یہ قانونی مشیت. پھر پوچھئے قرآن سے کہ فلاں چیز کے لیے قانون مشیت کیا ہے، قرآن بتائے گا. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ حکومت کے لیے، اختیارات کے لیے، اقتدارات کے لیے قانون مشیت کیا ہے؟ صلاحیتوں کا ہونا. جیسے طالوت کی کمانداری کے لیے وہ بتا دیا تھا کہ شرط یہ ہے کہ اس میں علم اور جسم کے اندر فراوانیاں ملی ہوئی ہوں. مملکت حکومت کے لیے عبادی الصالحون ہوں، حکومت خداوندی کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ ہوں. یہ چیزیں ہو گئی جسے آپ قانون مشیت کہیں. ایک ہی چیز کے متعلق نہیں، بنیادی قانون مشیت یہ بتایا، یاد رکھیے سورہ انفال 8/53 8/53 بنیادی قانون مشیت. ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اگر ہم کہیں کہ جسے چاہے وہ یہ کرے اور جسے چاہے وہ یہ کر دے، اس کے مقابلے میں یہ آیتیں دیکھیے اور اس قرآن کے اس دعوے کو بھی پیش نظر رکھیے. قرآن نے کہا ہے کہ اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی بات اختلافی نہیں ہے، متضاد بات قرآن میں نہیں آئی.
تو ایک دوسرے کی نقیض، ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے کو کاٹنے والی چیز تو یہاں نہیں آئے گی۔ سنیے کہ جو تم آپ نے کہا تھا کہ صاحب جسے چاہے دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے حکومت دے، تو کہا ہے کہ یاد رکھو ذالک بأن اللہ، اوپر چلا آ رہا ہے کہ فلاں کے ساتھ یہ کیوں ہوا، فلاں قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، اوپر یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، اور اس کے بعد ہے ذالک، یہ اس لیے ہوا بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، لگتے کہ وہ خود اپنے اندر ایسی تبدیلی نہ پیدا کر دے کہ وہ اس نعمت کی مستحق رہے نہیں۔ لم یکن، ہم کبھی کرتے ہی نہیں ایسے، جی لم یکن مغیرا، کبھی ایسا ہم نہیں یہ کرتے کہ کسی قوم کو ان کے استحقاق کی بنا پر، ان کی صلاحیتوں کی بنا پر ان کو اختیارات، اختیارات، آسائشیں، نعمتیں، یہ ساری چیزیں ملی ہوں، کبھی ایسا ہم نہیں کرتے کہ ان سے یوں چھین لیں، کبھی نہیں چھینی جاتی، تا وقت کہ وہ قوم اپنے اندر خود ایسی تبدیلی نہ پیدا کر دے کہ وہ ان کی اہل ہی نہ رہے۔ تو عزیزان مان، تو بات صاف ہو گئی۔ اب جہاں بھی آپ کو قرآن میں یشا اور نشا اور تشا کے یہ الفاظ ملیں تو یہ کہ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اور قانون مشیت یہ ہے کہ جس قسم کی قوم بنتی ہے اسی قسم کی اس کی کیفیت اور حالت ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں روز یہ چیز ہوتی ہے، یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت پہ لے آتا ہے۔ چلو، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد المضل کے معنی دیے جاتے ہیں گمراہ کرنے والا، خدا کی صفت۔ کہتا ہوں اس پہ تو کچھ کسی اضافے کی ضرورت نظر نہیں آتی، سوچیے تو صحیح، کہاں ہے یہ 60/93، 16/93، بڑی غور طلب آیت، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، خدا اگر چاہتا، میں وہی چاہتا کہتا ہوں، جو ترجمہ کیا جاتا ہے، خدا اگر چاہتا تو تم سب انسانوں کو ایک ہی جیسی گروہ بنا دیتا، ایک ہی جیسی نو، ایک جیسی اسپیشیز، جیسے حیوانات میں ہیں، سب بکریاں گھاس کھاتی ہیں، سب شیر گوشت کھاتے ہیں، یہ ہے نا۔ ہم چاہتے تمہیں بھی ایک ایسا ہی بنا دیتے، سب نیک ہی نیک بن دیتے، ہو سکتا تھا کہ ہم ایسا بھی کر دیتے، یہ ہے نا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، ترجمہ ہی نہیں کا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت پہ لے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ قانون ہو تو پھر تو راوی ایش لکھتا ہے، میں اگر گناہ کرتا ہوں، جرم کرتا ہوں، عصیان کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں، تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہی کرتا ہے نا۔ یہ اگر لیے جائے مانے تو بات صاف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں نیک راستے پہ چلتا ہوں تو کہہ دیجیے کہ اس کا کریڈٹ بھی تو تمہیں نہیں جاتا، تو میں نے کریڈٹ لے کے کیا کرنا ہے صاحب؟ اس میں وہ جو بات ہے جرم کی، جس کی سزا ملنی ہے، اس کے لیے تو میرے لیے گنجائش موجود ہے نا، کہ صاحب تم ہی کرتا ہے یضل من یشاء، یہ ترجمہ اگر کیا جائے، جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ لیکن آج یہاں ختم نہیں ہوتی، اور یہاں لگی تھی موج ہونے اور اترا نکل گیا۔ ترجمہ کیا آپ نے کہ جسے چاہتا ہے تو گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور آگے یہ ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ہم تم میں سے ایک ایک سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا، ہاں وہ آگے کر دیا ہے، خود ہی کہہ رہا ہے کہ جس میں ہم چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، پہلے ہم قرآن پا دیں گے مگر جو چیز بھر لینا تو ادھر جو تو ایسا۔ اب اس کے سوا یہ ایسے مقام پہ وجود اس کے کہ وہ اس قسم کا فروغ دے نہیں کہ گناہ گھر کے نہ بھی بس خطائے ماں حافظ تو در طریق ادب گو باش و گو گناہ مانس، تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ گناہ اس کی ذمہ داری مجھ پہ تو ہے نہیں، لیکن جنہیں ڈاڈے میں روایت آ جائے، کہا اس کے بعد ادب کا تقاضا یہی ہے کہ کہہ دے کہ سب میری غلطی مان لو کی سوچ رہے ہیں عزیزوں میں من کیا ہو رہا ہے، یہ ایک اشاعت غلط ترجمے سے، لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں، یہ چیز کو یوں اس نے کہہ دی ہے
ورنہ وہ وہاں جا کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ در میں آنے کار دریا تختہ بندن کر دائی باز نہیں گوئی کہ دامن تر نہ کن ہوشیار باش، خود مجھے باندھ کے تو نے معصیت کے سمندر میں پھینک دیا اور پھر مجھ سے کہتا ہے کہ دیکھو ہوشیار رہنا تمہارا دامن ترنا ہو کس طرح سے نہیں؟ قرآن کی آیت پہ آ جائیے، کیجیے ترجمہ اس کا کہ جسے ہم چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت کہتے ہیں، والا تسألن عما کنتم تعملون، اور پھر ہم پوچھیں گے تم سے کہ تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، کیوں غلط چلے؟ عزیزان من، یہ تو خدا کی کتاب ہے، دیکھیے سائنس میری کتاب کیا ہو تو تانا بنے آدمی، یہ اس قسم کے ٹکڑے اگر سوچیں تو صحیح، اتنی عظیم کتاب، کیا کیا مسلمان نے اس کتاب کے ساتھ؟ جی نہیں صاحب، کیا کیا اس قوم نے اپنے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ کیا کرے؟ سورج کے ساتھ کوئی انسان کیا کر لے گا؟ اپنے ہی ساتھ کرے گا۔ اگر آپ نے آنکھیں بند کر لیتا ہے خود اندھیرے میں رہتا ہے، سوئی تاریخ نہیں ہو جاتا اس سے۔ یہ معنی اس کتاب کے کیے جا رہے ہیں، کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھیے وہاں یہ لکھا ہوگا کہ جسے ہم چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، جس چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور آگے لکھا ہوا ہوگا کہ ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا تھا۔ کوئی کھڑا ہو کے سوچتا نہیں تو صاحب بات کیا ہو رہی ہے؟ کہا یہ تو ٹھیک ہے، اگر ہم چاہتے ہمارا قانون مشیت حیوانوں کی زندگی میں بھی تو تھا ہی نا، ایک ہی روش پہ سب چلتے ہیں، وہ تو گناہ نہیں کرتے، وہ تو معصیت نہیں کرتے، ان میں اس چیز کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ جس راستے پہ چلنے کے لیے ان کو متعین و معمول کیا ہے وہ وہاں سے ہٹ جائیں۔ ایسی عطایت، لیکن اس کا کوئی قرابت نہیں ہے سر، ان میں کوئی نہ ولی اللہ پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی مومن ہوتا ہے، نہ کوئی نبی ہوتا ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ نہ جبر کی عطایت عطایت ہے، نہ جبر کی معصیت معصیت ہے۔ کہا کہ ہم چاہتے تو انسانوں کو ایسا بنا سکتے تھے کہ ان میں بھی ہم اختیار و ارادے کی قوت سلب کر لیتے، یہ پھر بھیڑوں کی طرح میاؤں میاؤں کرتے ایک راستے پہ چلتے رہتے، لیکن ہم نے انسان کے صورت میں ایسی روش اختیار نہیں کی، ہم نے اسے صاحب اختیار و ارادہ بنایا، اس لیے ہم نے اس کو بنایا یہ ہے یضل من یشاء ویہدی، جو چاہتا ہے صحیح راستے پہ چلنا صحیح راستے پہ چلے، جو چاہتا ہے غلط راستہ اختیار کرنا غلط راستے پہ اختیار کرے۔ قل الحق من ربکم، کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا۔ 18/13 فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہتا ہے پھر اس کو تسلیم کر لے، جس کا جی چاہتا ہے انکار کر دے۔ اب اتنا کہنے کے بعد تو چھٹی مل جاتی تھی نا، تو صاحب جی چاہتا ہے اس نے کہہ دیا کہ جس کا جی چاہتا ہے اس کو اختیار کرو، جس کا جی چاہتا ہے پھر چھوڑ دے۔ کہا لیکن اتنا یاد رکھنا پھر یہ تو تمہارے اختیار کی بات ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرو، لیکن یہ تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے کہ راستہ غلط اختیار کرو اور صحیح منزل کے اوپر پہنچ جاؤ۔ جون سا راستہ اختیار کرو گے اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، کالجز سے آج کل پریپریشن بھی ملی ہوئی ہے، ابھی یہ صورت ہے، انہوں نے کیا رکھا ہے کہ جن بچوں کا جی چاہے کلاس میں آ جائیں، جن کا جی چاہے نہ کلاس میں آئیں، لیکن آگے بات یہ کر دی کہ یہ یاد رکھو کہ جو ان دنوں میں اسٹڈی نہیں کرے گا وہ پھر فیل ہو جائے گا۔ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے، اپنے اختیار و ارادے سے تم جون سا راستہ جی چاہو اختیار کرو، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے جو راستہ جو اختیار کر لیا اس کے نتائج بھی تم اپنی مرضی کے مطابق مرتب کر دو گے، یہ بات نہیں، نتائج ہمارے قانون مشیت کے مطابق مرتب ہیں۔ نہیں یہ شاہ کے معنی آپ نے سمجھ لیا قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر یہ ہدایت کے متعلق میں 2-3 مثالیں اس قسم کی دیتا ہوں عزیزان ایمان، جہاں روز ہم سے کہا جاتا ہے امیری غریبی بھی اس کے ہاتھ میں ہے صاحب، جس کو چاہے وہ امیر کر دے، جس کو چاہے وہ غریب بنا دے، اور پھر اس کے لیے تو پچھلے دور میں تو قدم قدم پر مثالیں صاحب آتی تھی نا، تو جی کل انہیں چھاپڑی لائی ہوئی ہوں سی آج روز راستے چڑھا جانا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو جی 4 دن تک تو ہوں پچھو کالے پہ چڑھیا جانا ہے، یعنی خالص طاغوتی اور ابلیسی نظام کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اسے منسوب کیا جاتا ہے خدا کی طرف، اس لیے کہ ہر اس طرح سے رزق حاصل کرنے والا بڑے جلی حروف میں اپنے قصر ایوان کے اوپر لکھتا ہے
ھذا من فضل ربی، یہ اس کا نتیجہ ہے رزق کے متعلق. جی اللہ ہو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، پھر وہی ترجمہ، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے. آ گئی نا سند اس کی ہاتھ میں ان کے، پڑھ دیا نا آیت کا آدھا ٹکڑا، لا تقربوا الصلاۃ آ گئی نا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. کہا یہ ہے، یہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے کہ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. کیجیے ترجمہ قرآن کا، قرآن کے مفہوم کے مطابق رزق کی تنگی اور کشاد خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتی ہے. پوچھو قرآن سے کہ اس باب میں خدا کا قانون مشیت کیا ہے، پھر سن لیجئے. رزق کا بست و کشاد خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے. پوچھیں گے ہم خدا سے کہ آپ کا قانون مشیت کیا ہے؟ کہا ہمارا قانون مشیت یہ ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ان قوانین سے جس کے مطابق رزق کی پیدائش بہتات ہوتی ہے، اس سے جو پہلو تو ہی کرے گا، اعراض برتے گا، اس کی روٹی تنگ ہو جائے گی. دیکھ لیا کیسے قانون مشیت بتاتا ہے اپنا کو. اور اگلا ٹکڑا بھی سن لیجیے، جو ہمارے ان قوانین سے اعراض برتتا ہے جس کے مطابق رزق کی بہتات ہوتی ہے، اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس کی یہاں روزی تنگ ہو جاتی ہے وہ قیامت میں بھی اندھا ہی اٹھتا ہے. میں کیا یہ رہا تھا کہ من یشاء کا ترجمہ وہ کیجئے، تو پھر بتائیے ان آیتوں کے کیا معنی ہوں گے. کیجئے یہ ترجمہ کہ یہ چیز خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان تمام آیات کو سامنے لیتے چلے آئیے، بات صاف ہوتی چلی جائے گی. دو چیزیں اکٹھی کرنی پڑیں گی. رزق کی بست و کشاد خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتی ہے، اور خدا کا قانون مشیت یہ ہے کہ جو بھی ان طبی قوانین سے اعراض برتتا ہے جن کے مطابق زمین اپنے خزانے اگلتی ہے، اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے. من یشاء کا ترجمہ ہو گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی سازش جو اسلام کے خلاف ہوئی، اور سب سے پہلی چیز جس نے قرآن کے بنیادی نظریات کو آ کر متاثر کیا، وہ مجوس کا یہ عقیدہ تھا جبر کا، جسے وہ چاہتا ہے یہ کچھ کرتا ہے. آج عزیزان مان، ہم میں سے ایک ایک کی زبان پہ یہ چیز خدا کی مرضی ہوتی ہے، اس کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے. اگر وہ چاہتا تو یہ ایسے کرتے کیوں؟ اگر اس کی مرضی ہوتی تو ایسا ہوتا کیوں؟ مرضی مولا برہم اولا. اور پھر جتنا کوئی زیادہ، جسے رضائے خداوندی آج کہا جا رہا ہے، وہ جتنا اس کے اوپر زیادہ متوکل ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ خدا رسیدہ ہو جاتا ہے. یعنی ہر معاملے میں یہ کہنے والا کہ صاحب یہ چیز خدا کے حکم کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، ہمیں اس میں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے. بڑا مقرب بارگاہ الہی، ہم میں بڑا بزرگ گنا جاتا ہے. وہی جس کے متعلق حضرت معانی نے کہا تھا کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں، یہاں تک بھی نہ کریں تو خدا کی مرضی کے خلاف نہ کہیں ہو جائے. بزرگوں کی باتیں ہیں نا یہ، کہ اگر اللہ یہ چاہتا تو کیوں نہ ایسا ہو جاتا. خدا نے چاہا ہی نہیں. سنیے عزیزان من، قرآن کیا کہتا ہے 6/149، بڑی غور طلب چیزیں. سورہ انعام کی آیت 149، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرک کہیں گے جواب میں تمہارے. عزیزان من، دل کے کانوں سے سن رہے ہیں آپ؟ مشرک یہ کہیں گے تم سے جب تمہیں یہ بات تم سے کہو گے کہ تم کیوں شرک کرتے ہو، تم کیوں گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تو یہ جواب دیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، خدا کی مرضی اگر یہ ہوتی تو ہم شرک کرتے ہی نہیں. یہ مشرکین کا قول ہے. یا اللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسلام کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. جس نظریے، جس تصور کو، جس زاویہ نگاہ کو قرآن مشرکین کی ذہنیت کہہ رہا ہے، اسے آج ہم سب سے زیادہ مقربین کی ذہنیت قرار دے رہے ہیں.
اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو نہ ہم شرک کرتے ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، یہ تو سارا وہ کرتا ہے صاحب، ہم کہاں ہیں بندہ بشر یہ کرنے والا؟ کہا مشرکین یہ چیز جواب دیں گے کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے حقائق کو جھٹلایا سا ان سے پہلی قوموں نے بھی۔ دیکھتا ہے کذب الذین، تکذیب کی سی اس سے پیشتر بھی اسی قسم کی قوموں نے، پھر حتی ذاقوا بأسنا، تاں کہ ہمارا عذاب لپٹ گیا ان پر۔ اس کا نتیجہ عذاب خداوندی ہے۔ عزیزان ایمان، 1000 سال سے یہ قوم ذلت و خاریوں کے عذاب کے اندر محفوظ چلی آ رہی ہے۔ اس وجہ سے اس ایک عقیدے کے بدلنے سے بنیادی طور پر تو جو کچھ تقدیر کا لکھا ہو کے رہتا ہے انسان کچھ نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے قل هل عندکم من علم، وہ ایسا کہنے والوں سے کہو کہ کوئی علمی دلیل تمہارے پاس ہے ایسا کہنے کی، فتخرجوہ لنا، لاؤ ہمارے سامنے کوئی علم کی دلیل لاؤ ایسا کہنے میں، ان تتبعون الا الظن، محض اپنی قیاس آرائیاں ہیں جن کی یہ پیروائی کرتے ہیں، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، کنجکچر ہیں ان کے جس کے اندر یہ پڑے پھر رہے ہیں اور منسوب کر رہے ہیں اسے ہماری طرف۔ ان سے کہو کہ انتظار کرو، اس باطل نظریہ زندگی کا فطری نتیجہ یہ ہوگا کہ ذلت و خاریاں تمہارے پاس آ جائیں گی۔ یہ تو عزیزان ایمان ہدایت کے متعلق ہے۔ سورہ یاسین میں 36/47، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے تمہیں رزق دیا ہے، سامان زیب دیا ہے، اسے دوسروں کے بہبود کے لیے بھی کھلا رکھو، ان کے فائدے کے لیے بھی کھلا رکھو۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو یہ کافر مومنوں سے یہ کہتے ہیں، وہاں مشرکین کا قول کہا تھا نا، یہاں کافرین کا یہ قول ہے۔ کافر یہ کہتے ہیں ان نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان کی روٹی کا انتظام کریں کہ جن کو خدا چاہتا ہے تو براہ راست امیر بنا دیتا، ضرورت ہی نہ پیش ہوتی۔ جو غریب ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ خدا ان کو غریب رکھنا چاہتا ہے، خدا غریب رکھنا چاہتا ہے، ہم ان کو امیر بنائیں، صاحب خدا سے جنگ ہو گئی۔ اور خدا سے جنگ تو عزیزان ایمان اس تقدیر کے عقیدے میں قدم قدم پہ ہوتی ہے۔ خدا کی تقدیر نے ان کے عقیدے کے مطابق لکھ دیا کہ اسے بخار ہوا ہے، 3 دن تک بخار رہے گا، ہٹ نہیں سکتا، اور ہم جو ہی بخار ہوا بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، سر ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، یہ دوائی دو۔ ارے یہ جب تقدیر میں ہے، خدا نے فیصلہ کیا ہوا ہے تو یہ آ گیا بخار 3 دن تک ضرور رہے گا، تو یہ درمیان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا 3 دن سے پہلے ہٹا دیں گے آپ اسے؟ اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو 3 دن کے بعد تو اس نے ہٹ جانا ہے۔ تو پھر یہ آپ درمیان میں ہے جنگ یا نہیں خدا کی تقدیر کے ساتھ؟ ہر تدبیر بھئی یہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان کی ذرا باتیں سنا کرو، دلیلیں جو دیتے ہیں کہ یہ تقدیر تو برحق ہے، تو تقدیر بھی فرض ہے گی آخر اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، چند الفاظ، چند اصطلاحیں، چند نام تم نے رکھ لیے، تمہارے بڑوں نے رکھ لیے، دوہرائے چلے جا رہے ہو، تم اس کو دوہرائے چلے جا رہے ہو، کبھی کھڑے ہو کے سوچتے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ کہتے ہیں آگے سے کہ یہ جو غریب ہیں یہ تو خدا کے بنائے ہوئے غریب ہیں، غریبوں کی حالت کو بہتر کرنا، یہ تو خدا کے ساتھ جنگ ہو جائے گی، تم کیا کہتے ہو؟ کہا کافر یہ جواب دیں گے، کافر یہ جواب دیں گے عزیزان ایمان۔ ان سے کہو ان انتم الا فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہو یہ جو تم اس قسم کی بات کر۔ اور جیسا کہ میں نے قرآن کہا تھا عزیزان ایمان، بات تو اس میں قول فیصل وہی ابلیس اور آدم کا قصہ، ایسے حسین انداز میں بات کر گیا ہے قرآن۔ آدم سے بھی ایک لغزش ہوئی، جیسا کہ عام روایت ہے، کچھ بھی ہوا قرآن نے کہا کہ ایک ہم نے حکم دیا تھا اس کی معصیت ہوئی، ابلیس کو بھی حکم دیا تھا اس سے بھی معصیت ہوئی، دونوں کا جرم یکساں۔ آدم سے کہا گیا کہ آدم یہ کیوں کیا تم نے؟ کہا ربنا ظلمنا انفسنا،
میرے نشونما دینے والے، میری غلطی، میں ذمہ دار، مجھ سے لغزش ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے، تم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تمہارے لیے امکان ہے کہ تم غلطی کی اصلاح کر لو گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ مت گھبراؤ، غلطی ہو جایا کرتی ہے، لیکن غلطی کے احساس کے بعد اگر اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دیتے ہو، اس سے اصلاح ہوگی، تمہاری اصلاح ہو سکے گی۔ ابلیس سے کہا کیوں بھائی تو نے سرکشی کیوں اختیار کی؟ اس نے کہا کہ صاحب میں کون ہوں سرکشی اختیار کرنے والا، تو نے مجھے گمراہ کیا اور میں نے یہ کہہ دیا۔ کہا جاؤ ابدی طور پہ دھتکارے گا، تمہاری اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ جو اپنی ذمہ داری کو دوسرے کے اوپر لوٹاتا ہے اس کی اصلاح کیا ہوگی؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ابلیس قیامت تک کے لیے دھتکارا گیا ہے، وہ ابلیس اور آدم کوئی افراد نہیں ہیں، یہ تو ذہنیتیں ہیں۔ جہاں آپ نے یہ ذہنیت رکھی کہ ہاں اپنی غلطی کا میں ذمہ دار ہوں، آپ کی اصلاح کا امکان ہو گیا۔ جہاں آپ نے اپنی غلطی کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کس کے سر بنوں، اور جو ادھر ادھر کوئی سامنے انسان نظر نہ آیا، اور اگر نظر بھی آیا تو اس کے ذمے آپ نے غلط سے مان دیا تو وہ تو تھپڑ مارے گا۔ تو ایک تو آپ کے یہاں غریب کی جورو ہے نا جو سب کی بھابھی ہوتی ہے، اللہ میاں کے ذمہ لگا دیا کہ صاحب تو ہی کرنے والا ہے، میں کون ہوں یہ کچھ کرنے والا صاحب؟ کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس کی اصلاح قیامت تک نہیں ہو سکتی، یہ ابلیسیت ہے۔ ابلیس و آدم کا تو قصہ ہی اتنا ہے بذاتنا عزیز۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو صاحب اختیار قرار دیا، اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار دیا، نگاہ جھک گئی ندامت سے، آپ کی اصلاح ہو گئی، یہ صحیح ذہنیت ہے۔ چھنے ہوئے فردوس گم گشتہ کی بازیابی کے لیے راستے مل گئے۔ اور اگر آپ نے اپنی لغزش، اپنی خطا کوشی کے لیے ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈالنے شروع کر دیں اور آپ ذمہ دار نہ بنے، حتیٰ کہ خدا تک بھی پہنچ گئے، ابدیت تک آپ ابلیسیت کے اندر شمار رہیں گے۔ اور ابلیس کے تو معنی معلوم ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، اصلاح کی طرف سے مایوسی ہو گئے۔ مسئلہ تقدیر تو سارا اتنا ہے عزیزان من، یہی چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے۔ اور یہ چیز برادران عزیز آپ کو یاد ہوگا کہ کسی ایک کنونشن کے ایک خطاب میں غالباً خدا کی مرضی جس کا عنوان تھا، میں نے اس میں آخر میں یہ چیز کہی تھی کہ اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ 1000 سال سے ہماری قوم مستبد حکام، بادشاہوں، شہنشاہوں کے پنجے میں جکڑی ہوئی ہے، جن کا اسلوب حکومتی یہ تھا کہ جسے چاہے جو چاہے کر دیتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے۔ حکم عام طور پہ حکم کے معنی ہوتے ہیں جس میں حکمت نہ بتائی جائے، کیوں تم ایسا کرو، سوال نہیں۔ بادشاہ کا کی مرضی ہے، جیسے وہ حکم دے دے کرنا ہوگا، تعمیل کرنی ہوگی، اطاعت کرنی ہوگی۔ نتیجہ اس کا یہ کہ اگر شاہ روزہ گود شبستی کہ اگر وہ دن کے لیے دن کو کہہ دے بادشاہ کے رات ہے، بباز گفت حینت نہ ہو، پرویاں سبحان اللہ صاحب چاند نکلا ہوا ہے، کیا کشاں تارے ہیں اوپر، یہ ذہنیت ہو جاتی ہے نا۔ پھر یہ قوم حکم کی اطاعت اور تعمیل سمجھ سکتی ہے، ایسی قوم قانون کی اطاعت سمجھ نہیں سکتی، اس لیے کہ اس سے قانون کی اطاعت کرائی نہیں گئی تھی۔ قانون کی اطاعت کون کرا سکتا ہے؟ بڑی اہم چیز ہے عزیزان من، کسے حق پہنچتا ہے کہ قانون کی اطاعت کرائے؟ خدا قادر مطلق، اس میں کوئی شبہ نہیں، یفعل ما یشاء۔ لیکن اتنی لامنتہا قوتوں کے باوجود اس نے یہ کہا کتبنا علی نفسہ، ہم نے اپنے اوپر یہ فرض قرار دے لیا ہے کہ ہم ایسا کریں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی، اپنے لامحدود اختیارات کو خود جکڑ لیا ایک پابندی کے اندر خود، اور اس کے بعد کہا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس میں کبھی تبدیلی ہم نہیں کریں گے۔ اتنی بڑی قوتوں کا مالک جس کے ایک کن سے کائنات وجود میں آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے ہم نے خود اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی، اور پھر وہ ایسی عائد کی کہ ہم اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسے خدا بننے کا حق، لامنتہا قوتوں کے باوجود
اتنی بڑی پابندی کہ جس کے خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا. دنیا میں عزیزان مان اطاعت لینے کا حق اس کو ہے کہ جتنے اختیارات وسیع ہوتے جائیں اتنی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرتا چلا جائے اور خود کبھی اس پابندی کی خلاف ورزی نہ کرے. یہ ہے خدا کی صفت میں رنگا ہوا حاکم. یہ قانون کی اطاعت ہوگی. اور قانون کی اطاعت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر ثم لا یجد فی قلوبکم حرجا مما قضیت، اس کی اطاعت میں دل کے اندر بھی آدمی گرانی محسوس نہیں کرتا. پیاس لگتی ہے نا، ایک حکم ہوتا ہے نا اندر کا، حکم نہیں ہوتا، تقاضا ہوتا ہے. قانون ہے یہ کہ پیاس لگے تو پانی سے پیاس بجھتی. کس طرح آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ کبھی اس اطاعت پہ گرانی محسوس کی ہے آپ نے کہ کیا مصیبت ہے صاحب پانی پینا پڑتا ہے، شکر کرتے ہیں کہ پانی مل گیا ہے. قانون کی اطاعت انسان کے اندرونی قلب کا تقاضا ہوتا ہے، اور اس کی اطاعت کرتا ہے تو اس قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. حکم کی اطاعت استبداد کی اطاعت ہوتی ہے جو اوپر سے اس کے اوپر نافذ کی جاتی ہے. جبرن مجبورن طول و کرہن اطاعت تو کرتا ہے، دل کے اندر سرکشی کے جذبات بیدار ہوتے چلے جاتے ہیں. جتنی زیادہ حکم کی اطاعت کرائی جائے گی اس کا رد عمل کسی دن سرکشی میں نکلے گا. قانون کی اطاعت کرتے چلے جائیں گے، ہر فرد کے اپنے اندرونی تقاضے پورے ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر عرض کر دوں کہ جس طرح سے خدا نے ایک ماڈل ہمارے سامنے پیش کر دیا اپنی ذات کا، لا منتہا قوتوں کے باوجود اتنا پابند اپنے عائد کردہ ہوا قانون کا کہ کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، اسی طرح سے یہ نظام بھی انسانوں کا اسی صورت میں قائم رہ سکے گا کہ جتنے زیادہ اختیارات، اقتدارات، اتنی ہی سخت پابندیاں اپنے اوپر عائد کی ہوئی. یہ چیز ہوگی تو جس طرح سے سلسلہ کائنات نہایت حسن و نظم سے چل رہا ہے، انسانی زندگی، تمدنی زندگی بھی اسی طرح سے حسن اور نظم کے ساتھ چلے گی. بات یہاں سے چلی، کہا کیا جائے گا پھر سن لیجیے. خدا ہر قانون کو بدل سکتا ہے، خدا اپنے متعین کردہ قوانین کو بدلتا نہیں ہے. پھر سن لیجیے، وہ بدل سکتا ہے، بدلتا نہیں ہے. اور اس کے اس قانون کو نہ بدلنے کا جو اس نے اپنا عہد لے رکھا ہے، یہ نو انسانی کے لیے، سنیے قرآن کے الفاظ میں یہ کیا ہے. عزیزان من کیا باتیں قرآن کہا جاتا ہے. آہا، ایک مستبد حاکم کی اطاعت اور حکومت کو پہلے سامنے رکھیں. یعنی سکھا شاہی کے بعد اگر آپ کے یہاں کوئی قانون کی بات، حکومت آ جائے، اسے کس طرح سے آپ آیا رحمت سمجھتے ہیں، صحابہ کرم سمجھتے ہیں. ہے یہ بات ایک ایسی حکومت میں جس میں کوئی قانون نہ ہو، کوئی قاعدہ نہ ہو، کوئی آئین نہ ہو، اگر اس کے بعد ایک اس قسم کا نظام مل جائے کہ جس میں بڑے سے بڑا صاحب اقتدار بھی کبھی قانون کے خلاف نہ خود کرے نہ دوسروں سے کرائے، کتنی بڑی رحمت ہوگی. یہ قانون دیا خدا نے کہ یاد رکھو یہ بات نہیں ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں حکومت دے دیتے ہیں. نہ، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ 21/105 آیت سامنے نکالیے، بڑی خوبصورت چیز آ رہی ہے برادران عزیز. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یاد رکھو دھاندلی نہیں ہے، لا قانونیت نہیں ہے. زمین کی حکومت کا حقدار وہ ہے کہ جو اپنے اندر قانون کی اطاعت کرنے، قانون کی اطاعت کرانے کی صلاحیتیں پیدا کر لے. اس قوم کے لیے یہ چیز ملتی ہے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. اے وہ قوم، تم نے سرکشی زندگی تو اختیار کرنی نہیں، بہرحال کسی نہ کسی قاعدے قانون کے مطابق، کسی معقولیت کے مطابق زندہ ہونا ہے نا. کہا کہ اس اصول میں جو ہم نے بیان کیا ہے، اس قوم کے لیے جس نے معقولیت کی زندگی بسر کرنی ہے، بہت بڑی اصول کا اعلان ہے. دل میں اترنے والی بات ہم نے کہہ دی ہے. لبلاغن لقوم عابدین، تمدنی زندگی بسر کرنے والی قوم کے لیے. وہ جو انفرادی زندگی تھی اس کے دور سے تو نکل گیا انسان، تمدنی زندگی میں آیا. یہاں عابدین کا لفظ بڑا عجیب ہے.
کہ جب بھی کسی قوم نے تمدنی زندگی کے آئین و ضوابط کے مطابق اپنا نہج اپنا نظام قائم کرنا ہے، اس کے لیے لبلاغ دل میں اترنے والی بات ہے جو ہم نے کہہ دی۔ سنیے عزیزان مان آگے کیا کہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ دھاندلیوں کا دور گزر گیا، سکھ شاہی کا دور گزر گیا، قانون کا آئین کا نظام آ گیا، اور رسول اس معنی میں تو عالم انسانیت کے لیے رحمت بن کے آ گیا۔ دیکھا کہاں آیا ہے یہ؟ اس طرح رحمت بنتا ہے عالمین کے لیے یہ پیغام خدا کا۔ اور وہ جو اس پیغام کا لانے والا تھا، جس نے سب سے کہا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے میں اس قانون کی اطاعت کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہر شخص سے قانون کی اطاعت کرائے۔ اختیارات میں خدا یقیناً آسمانوں کے اوپر بہت بڑا ہے، زمین کے اوپر ایک رسول کے اختیارات بھی اپنی امت کے لیے کچھ کم نہیں ہوتے۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے رسول کا مقام کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے تا وقت کہ اپنے ہر معاملے میں تمہیں ثالث اور حکم نہ مقرر کرے۔ دیکھتے ہیں اختیارات، اور پھر مقرر کرنے کے بعد ثم لا یجدوا فی قلوبہم حرجا مما قضیت وتسلموا تسلیما، پھر تمہارے فیصلوں کے خلاف اپنے دل کے اندر بھی گرانی محسوس نہ کریں۔ دیکھتے ہیں کتنا بڑا اختیار ہے یہ، اتنے بڑے اختیارات کا حاکم وہ کہتا ہے انا اول المسلمین، میں تم پر حکومت نہیں کر رہا، تم سے نہیں اطاعت صرف کرا رہا، میں سب سے پہلے خود اس قانون کی اطاعت کرتا ہوں۔ اور اس کے عملی مثالیں پھر اپنی عدیم النظیر سیرت سے تعلیم کے ساتھ اپنے عمل سے حضور نے کر کے دکھا دی۔ عجیب دور مدینے کی ایک لونڈی، اس زمانے میں ابھی وہ تھی پہلے باقی، جس کی انڈیویجویلٹی تشخص انفرادیت اپنا ہوتا ہی نہیں تھا، حیوان کی طرح بکی ہوئی فروخت شدہ شے ہوتی تھی، مقبوضہ مملوکہ، مملوک تو آپ کو کہتے ہیں، پتہ ہی ہے نا غلام کو کہتے ہیں، یہ حیثیت اس رحمت للعالمین نے ان کی پہلی حیثیت تو یہ تھی کہ وہ براہ راست اپنے مالک سے، اور اس زمانے میں لونڈیوں گھر میں وہ بیویوں کی حیثیت نہیں، یعنی یہ زناشوئی کے تعلقات بھی ہوتے تھے، اس کو چھوڑ کے چلی آئی، حیثیت تو یہ دے دی۔ اس نے آپ سے کہا حضور کہ روٹ کے چلی آئی ہے، آپ سفارش کر دیجئے۔ دیکھا یہ غلاموں کے آقا اور مالک جو تھے، غلام ابھی گھروں میں موجود ہے، ذہنیت میں کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ آخر میں تو پہنچنا ہے نا کہ جب غلام قتل کوئی نہ رہے، آئندہ کے لیے دروازہ بند ہو جائے، یہ جو درمیانی ٹرانزیشنل پیریڈ ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں ذہنیتوں میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ ورنہ کوئی آقا کسی غلام کے متعلق یہ کہے کہ صاحب اس کو ذرا سمجھا دیجیے، کہا کہ اس کو ذرا سمجھا دیجیے، راستہ چلتے ہوئے وہ کھڑی ہو کے مل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ براہ راست کیا بات ہے؟ میں اپنے آقا سے روٹ کے چلی آئی۔ جی ہاں۔ آپ نے کہا کہ نہیں براہ راست، اچھی بات ہے، واپس چلی جاؤ۔ مدینے کی ایک لونڈی، صرف میں نسبتوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کہنے والا رسول خدا کا جس کے نام کے ساتھ نسبت سے یہ مسلمان ہوئی ہے، محسن اتنا بڑا کہ لونڈی کے مقام سے اس کو برابری کا مقام دیا جا رہا ہے، سربراہ مملکت، کیپٹل سٹی کے اندر حاکم، اسے یہ کہہ رہا ہے براہ راست واپس چلی جاؤ۔ تعلیم نبوی عزیزان من، قانون کی اطاعت پہ عمل کر کے دکھانے والا رسول، لونڈی پوچھتی ہے کہ حضور یہ آپ خدا کے قانون کے مطابق حکم دے رہے ہیں یا صرف مشورتاً کہہ رہے ہیں؟ جرتی، یہ تھی تربیت نبوی عزیزان من، ذہنیتیں بدل دی، جرتیں ہو رہی ہیں یہ بیدار کہ کون کس کو کہہ رہا ہے۔ قانون حکم دیتے ہیں، سر تسلیم خم ہے، دل میں بھی گرانی محسوس نہیں ہوگی، کہنے والے کی بھی یہ کیفیت ہے۔ کون سی بات ہی یہ کہا جاتا ہے کہ تم کون پوچھنے والی؟ میں نے کہا جاؤ جاؤ، نہیں براہ راست قانون کا حکم نہیں، میرا مشورہ ہے۔ اب براہ راست کہتی ہے کہ حضور پھر میں اپنے حالات کو آپ سے بہتر جانتی ہوں۔ وہ بھی ہنس کے چل دی، آپ بھی ادھر سانتے چلے جائیں۔
اللہ اکبر، قانون کی اطاعت، حکم کی اطاعت نہیں، یہ سکھائی تھی قانون کی اطاعت۔ یہ تھا وہ کہنے والا کہ تم تو ایک طرف رہے، میں بھی اگر اس کے قانون سے سرتابی کروں تو یاد رکھیے میں بھی عذاب یوم عظیم سے تمہاری طرح ڈرتا ہوں، تمہاری طرح ڈرتا ہوں۔ قانون کی اطاعت۔ آپ نے غور فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رحمت کیسے بنتا ہے؟ یہ آنے والا یہ اس طرح سے بنتا ہے کہ دھاندلیوں والے، لا قانونیت والے، لا آئینی کے والے نظام کو بدل کے خالص قانون کا نظام نافذ کرتا ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، وہ قومیں کہ جنہوں نے بہرحال کسی کانسٹیٹیوشن کے مطابق، آئین کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، ان کے لیے اس کے اندر بڑی عظیم حقیقت پوشیدہ ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی بنا پر یہ رسول تو عالمین کے لیے، اقوام عالم کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ جو قوم بھی یہ روش اختیار کرے گی، خدا کے دیے ہوئے ابدی اڈل قوانین اور اطاعت صرف ان قوانین کی، کسی فرد کے حکم کی نہیں، وہی قوم ہے جس کے لیے یہ رسول رحمت بن جائے گا۔ اور جہاں پھر لا قانونیت آ جائے گی، پھر یہ اسی اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں چلے جائیں گے، اور پھر یہ رحمتیں اس کی کسی اور جگہ تو یہ ابر کرم جا کے برسے گا، پھر ان کی کھیتیاں تو کبھی پروان نہیں چڑھیں گی۔ عزیزان من، وقت ہو گیا، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 247 آئے۔ خدا کرے کہ جو نقطہ میرے سامنے تھا تھوڑے سے وقت میں اس کی وضاحت کر گیا ہوں۔ کوئی بات اگر تشنا رہ جائے تو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ جس وقت جی چاہیے پہلے وقت مقرر کرتے، میرے پاس آئیے، میں پھر اور زیادہ وضاحت کی کوشش کروں گا۔ معاملہ بڑا اہم ہے، اطاعت خدا کے اٹل قوانین کی، کسی کے حکم کی نہیں ہے، اور اطاعت کرانے والا سب سے پہلے خود قانون کی اطاعت کرے گا، پھر اس کو حق پہنچے گا کہ دوسروں سے اطاعت کرائے، ورنہ وہ یہ کر نہیں سکتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔